عبداللہ ابن سبا یہ ایک یہودی النسل اور یہودی فتنہ گر انسان تھا۔ اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھا اور یہودی عقائد کا پرچار اسلامی ردا میں کرنا شروع کیا۔ اس کے پیش نظر اسلام کی اس امن و امان کو تار تار کرنا تھا جو تقریباً 30 سال سے پوری آب و تاب کے ساتھ جلوہ فگن تھا۔ عبداللہ ابن سبا مدینہ منورہ آیا اور اس نے لوگوں کے سامنے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف زہر افشانی کرنی شروع کی، اور وہیں دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مدح و سرائی کا زمزمہ شروع کیا، اور 3 چیزیں پیش کی جو اسلامی استحکام کو فنا کرنے کے لیے کافی تھیں۔ پہلی بات جو اس نے پیش کی وہ یہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خدا کی اوتار ہے۔ دوسری بات یہ پیش کی کہ ہر نبی کا ایک موسی ہوتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موسی حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے۔ تیسری بات یہ تھی کہ اس نے خاندانی عصبیت کو ابھارا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بنو ہاشم میں سے تھے، لہٰذا خلافت بنو ہاشم کا حق ہے نہ کہ بنو امیہ کا، کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بنو امیہ میں سے تھے۔ اس نے یہ باور کرایا کہ یہ غاصب ہے، حالانکہ اس سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان دونوں خاندانوں میں سے نہیں تھے۔ ان عقائد کو پھیلانے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت سے برخاست کرنے کے لیے عبداللہ ابن سبا نے گروہوں کو تشکیل دیا اور ان کو الگ الگ شہروں میں بھیجنا شروع کیا کہ وہ اگر کوفہ جائیں تو مصر کے گورنر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف زہر افشانی کرے، اور اگر مصر جائے تو کوفہ کے گورنر کے خلاف چمگوئیاں پھیلائے۔ یہی ہوا اور اس کا نتیجہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کی شکل میں نکلا۔ اس کے بعد سبائیوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلافت کے لیے چنا، اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے انکار کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خلافت کے عہدے کو قبول کر لیا اور اپنا دارالحکومت کوفہ قرار دیا۔ سبائیوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شانہ بشانہ رہنا شروع کر دیا، اور جب اماں عائشہ نے اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور دیگر حضرات نے قاتلان عثمان سے بدلہ لینے کا مطالبہ کیا تو کوفہ کی مسجد میں 10,000 لوگوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ ہم قاتل ہیں، ہم سے بدلہ لو۔ یہی دشواری پیش آئی جس کی وجہ سے دشمنوں سے بدلہ نہیں لیا جا سکا۔ اس کے نتیجے میں جنگ صفین اور جنگ جمل کی مشہور مشاجرات پیش آئے جس میں تقریباً 1,00,000 مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو گئے۔ یہ بھی فتنہ سبا کا نتیجہ تھا۔ اس کے بعد مسئلہ تحکیم کی وجہ سے شیعان علی کے 2 گروہ ہو گئے اور خوارج نے جنم لیا، اور ابن ملجم خارجی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ یہ بھی فتنہ سبائیت کا نتیجہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ 6 ماہ خلافت پر متمکن رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی کے مطابق خلافت حضرت معاویہ کے حوالے کر دیا، اور 20 سال تک بڑی ہی بہترین حکومت کی کہ سبائی فتنہ سر ہی نہ اٹھا سکا۔ لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد جب یزید نے حکومت کی باغ ڈور سنبھالی تو اس فتنہ نے پھر سے سر اٹھانا شروع کیا، اور وہیں دوسری طرف یزید کی بیعت سے 4 صحابہ نے ہاتھ روک لیا، جن میں حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ تھے۔ بعد میں امت کی خون ریزی کی وجہ سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ عنہ نے تسلیم کر لیا، لیکن ابن زبیر اور حسین رضی اللہ عنہ اپنی بات پر اٹل رہے، لیکن دونوں کی رائے میں اختلاف ہو گیا۔ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہمیں مکہ میں رہ کر کام کرنا چاہیے، اور حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہمیں مقابلہ کر کے اس کو انجام تک پہنچانا چاہیے،
اور اسی اثنا میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کوفیوں نے کوفہ آنے کی دعوت دینی شروع کر دی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بھی سمجھا کہ وہاں پہنچ کر یزید کا مقابلہ کرنا بہتر ہوگا۔ حالات کا جائزہ لینے کے لیے مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا۔ ان کی پہنچتی ہی 12,000 افراد نے بیعت کر لی، لیکن ابن زیاد کی دھمکیوں کے سامنے یہ بیعت انہوں نے توڑ دی اور مسلم بن عقیل کو بھی ابن زیاد نے شہید کرا دیا۔ کوفہ کے حالات دیکھتے ہی دیکھتے بدل گئے۔ حسین رضی اللہ عنہ کو اس کی خبر ملی تو انہوں نے واپسی کا ارادہ کیا، لیکن مسلم بن عقیل کے بیٹے سامنے آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم باپ کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں لوٹ سکتے۔ اس کے نتیجے میں واقعہ کربلا پیش آیا، جو آپ کو بخوبی معلوم ہے۔ جنگ سے پہلے حسین رضی اللہ عنہ نے 3 فرمائشیں کی تھیں: مجھے واپس جانے دو، مجھے کسی محاذ پر بھیج دو، یا پھر مجھے یزید کے پاس جانے دو تاکہ میں اپنا معاملہ خود نمٹا لوں۔ لیکن کوفی سبائیوں نے ایسا نہیں کرنے دیا، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ اگر یہ یزید کے پاس جائیں گے تو ہماری پول کھول کر رکھ دیں گے کہ ہم نے ہی انہیں یزید کے مقابلے میں دعوت دی تھی۔ اس کی ڈاکومنٹری حسین رضی اللہ عنہ کے پاس ان کے خطوط کی شکل میں موجود تھی۔ یہی وجہ تھی کہ سبائیوں نے جنگ کے بعد خیمے جلا دیے تاکہ کوئی ثبوت ان کے خلاف نہ رہ جائے۔ یقیناً امام حسین رضی اللہ عنہ کا قاتل یزید ہے، لیکن ان کی شہادت فتنہ سبائیت کے نتیجہ تھی اور کوفہ سبائیوں کا مرکز تھا۔ کوفی لا یوفی کا محاورہ بالکل بجا ہے کہ انہی کی بیعت توڑنے کے نتیجے میں ایسا دن دیکھنا پڑا۔ اس جگہ میں ایک بات اور عرض کر دوں جو بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں کہ یزید اور بنی امیہ کی تاریخ کا تاریک ترین واقعہ، سب سے زیادہ بھیانک اور گھناؤنا واقعہ، جو واقعہ کربلا سے بڑھ کر بھی ہے، وہ واقعہ حرہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جب مدینہ منورہ میں کچھ لوگوں نے یزید کی بیعت سے انکار کیا تو اس نے فوج بھیجی اور مدینہ کو فتح کرنے کے بعد 3 دن تک کے لیے ہر چیز کو حلال کر دیا کہ جس کا چاہو مال لوٹو، جس کا چاہو گھر تباہ کر دو۔ اس لیے حسین رضی اللہ عنہ کی جنگ یزید سے کوئی سیاسی جنگ مقصد نہ تھی، بلکہ اسی فساد کو روکنے کے لیے تھی۔